ہے جہاں اور ایک دن موت کا ہم سب کو مزہ پانا ہے. ایک دن موت کا ہم سب کو مزہ پانا ہے, لوٹ کر پھر اسی خالق کی طرف جانا ہے. ایک دن موت کا ہم سب کو مزہ پانا ہے, لوٹ کر پھر اسی خالق کی طرف جانا ہے. مت کرو دولت و شہرت پہ تکبر و غرور, صرف اعمال ہی کام آئیں گے محشر میں حضور. مت کرو دولت و شہرت پہ تکبر و غرور, صرف اعمال ہی کام آئیں گے محشر میں حضور. تو کچھ عمل ایسے کرو دین الہی کے لیے, کچھ عمل ایسے کرو دین الہی کے لیے, کام آ جائیں جو محشر میں گواہی کے لیے. کچھ عمل ایسے کرو دین الہی کے لیے, کام آ جائیں جو محشر میں گواہی کے لیے. یا پھر ایک مطلع چند شعر کی, دنیا میں نہیں کوئی 72 کے برابر. سدو بھائی, دنیا میں نہیں کوئی 72 کے برابر, ہیں چھوٹے بڑے اور برابر کے برابر. دنیا میں نہیں کوئی 72 کے برابر, ہیں چھوٹے بڑے اور برابر کے برابر. تو خوش کتنی نظر آتی ہیں قرآن کی آیات, خوش کتنی نظر آتی ہیں قرآن کی آیات, بیٹھی ہو اگر مدحت حیدر کے برابر. خوش کتنی نظر آتی ہیں قرآن کی آیات, بیٹھی ہو اگر مدحت حیدر کے برابر. بیٹھی ہیں اگر مدحت حیدر کے برابر, تو لاشوں پہ کھڑے ہو گئے کچھ عقل کے دشمن. لاشوں پہ کھڑے ہو گئے کچھ عقل کے دشمن, اور خود کو سمجھنے لگے حیدر کے برابر. لاشوں پہ کھڑے ہو گئے کچھ عقل کے دشمن, اور خود کو سمجھنے لگے حیدر کے برابر. آخری شعر کی, اور خود کو سمجھنے لگے حیدر کے برابر. تو یہ ذرہ نوازی تو سر فرش ازاں دیکھ, یہ ذرہ نوازی تو سر فرش ازاں دیکھ, ہم لوگ بھی بیٹھے ہیں پیمبر کے برابر. یہ ذرہ نوازی تو سر فرش ازاں دیکھ, ہم لوگ بھی بیٹھے ہیں پیمبر کے برابر. آئیے میں گزار ہوں سوز خانے کے فرائض کو انجام دینے کے لیے جناب صادق حسین صاحب و ہمنوا رسول پوری کی بارگاہ میں تشریف لے آئیں اور فضائل و مصائب اہل بیت سوز کے بند میں پیش کریں. آپ حضرات استقبال بآواز بلند نعرہ صلوات سے کیجیے. جو حضرات ابھی بھی ادھر ادھر ٹہل رہے ہیں, برائے مہربانی فرش ازاں پہ تشریف لائیں, سوز خوانی شروع ہونے جا رہی ہے. میری درخواست ہے مولانا زیغم صاحب قبلہ سے کہ اگر وہ میری آواز سن رہے ہیں تو برائے مہربانی فرش ازاں پہ تشریف لائیں. کہا یار صحیح کرا یار میں نعرہ صلوات. چارمی سے سماعت فرمائیں کہ مجلس کا جہاں فرش بچھاتے ہیں عزادہ, مجلس کا جہاں فرش بچھاتے ہیں عزادہ,
فردوس سے زہرا کو بلاتے ہیں عزادہ، فردوس سے زہرا کو بلاتے ہیں عزادہ۔ شعر سماعت فرمائیں کہ لے جاتی ہیں مرہم کے لیے فاطمہ زہرا، لے جاتی ہیں مرہم کے لیے فاطمہ زہرا۔ ارے وہ اشک جو مجلس میں بہاتے ہیں عزادہ، وہ اشک جو مجلس میں بہاتے ہیں عزادہ، مجلس کا جہاں فرش۔ نعرہ صلوات۔ موت کے حوالے سے 4 میں سے سماعت فرمائیں۔ کہ نہیں ہے خوف اجل کو گلے لگانے سے، نہیں ہے خوف اجل کو گلے لگانے سے، تو علی کو دیکھ تو لوں گا اسی بہانے سے، نہیں ہے خوف اجل کو گلے لگانے۔ دیکھیں شعر کہ ہمیشہ ہوتا رہے قبر میں سوال و جواب، ہمیشہ ہوتا رہے قبر میں سوال و جواب، کہ مولا اٹھ کے نہ جائیں میرے سرہانے سے، کہ مولا اٹھ کے نہ جائیں میرے سرہانے سے، نہیں ہے خوف اجل کو۔ نعرہ صلوات۔ ایک بار اور نعرہ صلوات پڑھنا۔ 4 مصرع اور سماعت کر لیں۔ کہ دیکھائے جہاں ساری خدائی نہیں ملتا، دیکھائے جہاں ساری خدائی نہیں ملتا، پر ایسا پے جلوہ نمائی نہیں ملتا، پر ایسا پے جلوہ نمائی
بھائی نہیں ملتا تو اس کے لیے درکار ہے شبیر کی تقدیر، اس کے لیے درکار ہے شبیر کی تقدیر۔ ارے ہر شخص کو عباس سا بھائی نہیں ملتا، ہر شخص کو عباس سا بھائی نہیں ملتا، دیکھائے جہاں سارے۔ نعرہ سلوات۔ ایک بار اور نعرہ سلوات پڑھ دیں۔ سلام کے چند سمار کر لیں۔ کہ کیا خاک وہ ڈریں گے لحد کے حساب سے، کیا خاک وہ ڈریں گے لحد کے حساب سے، کہ منسوب ہیں جو خاک رہے بو تراب سے، کیا خاک وہ ڈریں گے لحد کے حساب سے۔ شعر سماعت فرمائیں کہ مشکل کشا ہے پاس فرشتوں ادب کرو، مشکل کشا ہے پاس فرشتوں ادب کرو، ارے حیرت میں ڈال دوں گا سوال و جواب سے، حیرت میں ڈال دوں گا سوال و جواب سے، کیا خاک وہ ڈریں گے لحد کے حساب سے۔ شعر دیکھیں کہ خیبر میں دیکھنا ہے یہ جبریل یا اجل، خیبر میں دیکھنا ہے یہ جبریل یا اجل، ارے لپٹا ہوا ہے کون علی کی رکاب سے، لپٹا ہوا ہے کون علی کی رکاب سے، کیا خاک وہ ڈریں گے لحد کے حساب سے۔ کہ جیسے چنا علی کو نبی نے غدیر میں، جیسے چنا علی کو نبی نے غدیر میں، ارے ہر
انتخاب سیکھ لو، اس انتخاب سے ہر انتخاب سیکھ لو، اس انتخاب سے تو جو یا علی مدد کو گناہ کہے کہ پھر گئے، جو یا علی مدد کو گناہ کہے کہ پھر گئے، ارے واقف نہیں وہ میرے گناہ کے ثواب سے، واقف نہیں وہ میرے گناہ کے ثواب سے، کیا خاک وہ ڈریں گے لحد کے ہی مقطع سماعت فرمائیں کہ محسن ولائے آل نبی کا صلاح قل، محسن ولائے آل نبی کا صلاح قل، ارے میں نے یہی پڑھا ہے خدا کی کتاب سے، میں نے یہی پڑھا ہے خدا کی کتاب سے، کیا خاک وہ ڈریں گے۔ نعرہ صلوات پڑھیں۔ فاتحہ۔ آپ حضرات سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ قل اللہ کی تلاوت فرما کے مرحوم ظفر احمد ابن مجتبیٰ حسین مرحوم کی روح کی اصلاح کریں۔ نعرہ صلوات۔ باوجہ بلند نعرہ صلوات۔ کہ آج شبیر پہ کیا عالم تنہائی ہے، آج شبیر پہ کیا عالم تنہائی ہے، اور ظلم کی چاند پہ زہرا کہ گھٹا چھائی ہے، ظلم کی چاند پہ زہرا کہ گھٹا چھائی ہے، کہ اس طرف لشکر اعداء میں سفارائی ہے، اور یا نہ بیٹا نہ بھتیجا نہ کوئی بھائی ہے، یا نہ بیٹا نہ بھتیجا نہ کوئی بھائی ہے، تو برچھیاں کھاتے چلے آتے ہیں تلواروں میں، مار لو پیاسے کو ہے شور ستمگاروں، کہ
کہ مار لو پیاسے کو ہے شور ستمگاروں تو برچھی آ کر کوئی سینے پہ لگا جاتا ہے برچھی آ کر کوئی سینے پہ لگا جاتا ہے اور مارتا ہے کوئی نیزہ تو غشا جاتا ہے بڑھتا ہے زخم بدن زور گھٹا جاتا ہے بڑھتا ہے زخم بدن زور گھٹا جاتا ہے بند آنکھیں ہیں سر پا کو جھکا جاتا ہے بند آنکھیں ہیں سر پا کو جھکا جاتا ہے کہ گرد زہرا وہ علی گریہ کنا پھرتے ہیں گل ہے گھوڑے سے ماں میں دو سرا گرتے ہیں گل ہے گھوڑے سے ماں میں دو سرا گرتے ہیں تو کوئی سید کا نہیں آ بچانے والا کوئی سید کا نہیں آ بچانے والا ہر بے لاکھوں ہے اور ایک زخم اٹھانے والا پیاس میں کوئی نہیں پانی پلانے والا پیاس میں کوئی نہیں پانی پلانے والا تو سنبھلے کس طرح بھلا برچھیاں کھانے والا سنبھلے کس طرح بھلا برچھیاں کھانے والا کہ چرخ سے آگ برستی ہے زمین جلتی ہے مارے گرمی کے زباں خشک ہے لو چلتی ہے مارے گرمی کے زباں خشک ہے لو چلتی ہے تو کہتے ہیں ظالموں سے خشک زباں دکھلا کر کہتے ہیں ظالموں سے خشک زباں دکھلا کر کہ بحر حق پانی کا ایک جام پلا دو لا کر کہ اہل کی کہتے ہیں یہ تیغ ستم چمکا کر ارے آب شمشیر پیو برچھیوں کے پھل کھا کر آب شمشیر پیو برچھیوں کے پھل کھا کر تو یہ سخن سن کے بھی غصہ نہیں فرماتے ہیں یاس سے سوئے فلک دے کے رہ جاتے ہیں یاس سے سوئے فلک دیکھ کے رہ جاتے ہیں تو غم نہیں کچھ مجھے گوبے کسو بے یار ہوں میں غم نہیں کچھ مجھے گوبے کسو بے یار ہوں میں زیر شمشیر گلا رکھنے کو تیار ہوں میں کہ تو مددگار ہے مختار ہے ناچار ہوں میں وقت مشکل ہے عنایت کا طلبگار ہوں میں وقت مشکل ہے عنایت کا طلبگار ہوں میں کہ تیرے سجدے میں یہ سر تن سے جدا ہو جائے عہد طفلی کا جو وعدہ ہے وفا ہو جائے عہد طفلی
شبیر پہ کیا عالم تنہائی ہے. آداب. یہ تھے جناب صادق حسین صاحب محمد نواز رسول پوری مصائب آل محمد سوز کے بد میں پیش کر رہے تھے، جسے آپ آزاد سماعت کر رہے تھے. انتظار کے لمحے ختم ہوئے. آئیے بلا تمہید سیرت محمد و آل محمد پہ روشنی ڈالنے کے لیے بسط ادب گزارش گزار خطیب اہل بیت عالی جناب مولانا سید ضمیر عباس جعفری صاحب قبلہ کی بارگاہ میں کہ رونق افروز منبر ہو اور تمام مومنین کے قلوب کو اپنے نورانی بیان سے منور فرمائے. مولانا موصوف کا استقبال آپ حضرات بآواز بلند نعرے صلوات سے کیجیے. محمد والے محمد صلوات. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین بالقاسم محمد. اللہم صلی علی محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين ولعن الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال الإمام المهدي أجل الله تعالى فرجه الشريف: إن لي في ابنة رسول الله أسوة حسنة. صلوات پڑھتے محمد وآل محمد پر. عزیزان گرامی، کیونکہ ایک مرحوم کی ایصال ثواب کی مجلس ہے، تو پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ ایک سورہ فاتحہ پڑھ دیں. سید ظفر احمد ابن مجتبہ حسین کی روح کو ارسال کر دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم. عزیزان گرامی، آپ کی خدمت میں تھوڑی دیر جب تک حاضر ہیں، دو موضوع کو آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کرنے کی کوشش کروں گا. پہلے 10 منٹ کوشش کروں گا کہ موت کے سلسلے میں تھوڑی گفتگو ہو جائے، کیونکہ ایصال ثواب کی مجلس ہے. زیادہ وقت لیے بغیر بہت ہی جلدی آپ کے سامنے کچھ چیزوں کو عرض کرنا ہے انشاءاللہ. خدا قرآن میں کہتا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. آیت اللہ جواد عملی اپنی تفسیر میں بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں دیکھیں، اگر میں نے ایک گلاس پانی لیا اور میں نے پانی پی لیا تو میں نے پانی کا مزہ یا شربت کا مزہ میں نے چکھا.
شربت کا مزہ میں نے چکھا. تو شربت بڑا ہے یا میں بڑا ہوں؟ شربت کا مزہ میں چکھ رہا ہوں. موت کا مزہ نفس چکھ رہی ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ نفس موت میں سما گئی، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ موت کو نفس نے اپنے اندر سما لیا. موت اگر سمجھ میں آ جائے تو یہ سمجھ میں آئے گا کہ حقیقت میں موت کا مطلب خاتمہ نہیں ہے، تبدیلی ہے. دو تصور ہیں موت کے. ایک جو دنیا والوں کے درمیان ہے کہ موت یعنی ختم ہو جانا، آج تھے کل تھے اور آج نہیں ہے. دین اسلام میں، اہل بیت کی تعلیمات میں موت خاتمے کا نام نہیں ہے، تبدیلی کا نام ہے. بہت جلدی آپ کے سامنے مثالیں دے کے بات کو ایک نتیجے تک پہنچاؤں گا. مثال کے طور پر اگر آپ تصور کریں کہ کوئی اگر آپ بیج لیں، ایک بیج، یہاں پہ شاید کھیتی ہوتی ہوگی زیادہ تو آپ کے لیے زیادہ مانوس ہوگی یہ مثال، کہ میں نے پوچھا نہیں تھا اس لیے احتمال دے رہا ہوں کہ کھیتی ہوگی. بیج کے اندر حیات ہوتی ہے؟ نہیں. بیج کو آپ اپنے ہاتھ میں پکڑے رہیں اور 70 سال تک اپنے ہاتھ میں پکڑے رہیں تو بیج درخت میں تبدیل نہیں ہوگا. بیج کو اپنے ہاتھ میں رکھیں، بیج تبدیل نہیں ہوگا. لیکن جب آپ بیج کو مٹی میں ڈال دیتے ہیں اور اس کو گاڑ دیتے ہیں مٹی میں، تو ظاہر طور پر ہمیں لگتا ہے کہ بیج کی موت ہو گئی، بیج ختم ہو گیا. لیکن حقیقت میں بیج تبدیل ہو گیا پودے میں. بیج تبدیل ہو گیا پودے میں. ایسا ہی ہے نا؟ جب وہ پودا آپ کو دکھے گا تو میں آپ سے پوچھوں گا بیج کہاں ہے، تو آپ کہیں گے بیج تو نہیں ہے، یہ بیج ہی تھا جو پودا بن گیا. واضح؟ ٹھیک. بیج تبدیل ہو گیا. خدا نے جو نظام بنایا ہے اس میں ہر شے کو خدا تبدیل کرتا ہے، اور جب خدا تبدیل کرتا ہے تو نیچے کے مرحلے سے اٹھا کے اسے بالاتر مرحلے پہ پہنچا دیتا ہے. میں وقت نہیں ہے پوری وضاحت کروں، لیکن ایک اور بات آپ کے سامنے بہت جلدی بیان کر رہا ہوں، توجہ کیجئے گا. اگر آپ اس کائنات میں جو بھی شے ہے وہ خدا نے خلق کی ہے، کوئی بھی شے ایسی نہیں ہے جو انسان نے خلق کی ہے. انسان انوینشنز کرتا ہے، کشف کرتا ہے. جو دو شے کو ملا کے تیسری شے کو کشف کرتا ہے وہ دونوں شے خدا نے خلق کی ہوتی ہے. انسان خود سے کوئی چیز خلق نہیں کر سکتا، صرف کشف کر سکتا ہے، انوینٹ کر سکتا ہے کس شے سے، وہ شے جو خدا نے خلق کی ہے. توجہ کیجئے. پس کائنات میں خلق کرنے کی بات تو ہم بہت دور کی ہے کہ اصلاً انسان کے تصور میں نہیں ہے، وجود کے اندر بالقوہ سوچ نہیں سکتا ہے کہ انسان بغیر شے کے کوئی شے کو خلق کر دے. یہ انسان کے وجود کے باہر کی بات ہے کہ انسان خلق نہیں کر سکتا، خلق صرف ذات خدا کر سکتا ہے. کیا انسان کوئی شے کو نابود کر سکتا ہے؟ کوئی انسان کوئی شے کو نابود کر سکتا ہے؟ بتائیں، کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ میں نے آپ کے سامنے ایک لکڑی کا پلینک لا کے دیا، ایک لکڑے کا ٹکڑا لا کے دیا آپ کو، آپ نے اس کو آگ لگا دی، لکڑے کا ٹکڑا جل گیا، لکڑے کا ٹکڑا جل گیا، لکڑا ختم ہو گیا، نابود ہو گیا. نابود ہوا لکڑا؟ نہیں نابود ہوا. لکڑا کوئلے میں تبدیل ہو گیا، دھوئے میں تبدیل ہو گیا. یعنی وہ شے جو ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے نابود ہو گئی،
وہ شے بھی تبدیل ہوتی ہے، ختم نہیں ہوتی۔ کائنات میں کوئی شے ایسی نہیں ہے جو ختم ہو جائے، ہر شے تبدیل ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اب وہ شے جسے خدا نے اشرف المخلوق کہا ہے، کیسے وہ شے ختم ہو جائے؟ اب انسان جو ہے اس کا وجود دو حصوں میں ہے، ایک جسم اور ایک روح۔ جسم تھوڑے وقت کے لیے ہے، جسم ہوگا، تبدیل ہو جائے گا۔ اس کی روح بھی ایک حقیقت ہے جو روح بھی تبدیل ہوگی۔ علماء کہتے ہیں کہ ہم مرنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے، ہم ہمیشہ باقی رہنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ ماں کے ہستیم کے ہستیم کے ہستیم، ہم تو ہمیشہ ہوں گے، ہمیشہ ہوں گے، ہمیشہ ہوں گے۔ جو خدا کی وجہ کے ساتھ باقی رہ جائے وہ ہمیشہ باقی رہے گا۔ عزیزان گرامی، پس اس کائنات میں وجود جو ہے وہ خدا کا مخلوق ہے، خدا کی خلق ہے، اور یہ وجود خدا کے حکم سے تبدیل ہوتا ہے۔ ہمیں ہمیشہ باقی رہنا ہے اگر ہم نے اپنی نفس کے اوپر نورانیت کو حاوی کیا ہے تو ہمیشہ خدا کے نزدیک، اہل بیت کے نزدیک باقی رہیں گے، اور اگر ہم نے اپنی نفس کے اوپر حیوانیت کو حاکم کیا ہے تو خدا نہ کرے ہمیشہ اس طرف باقی رہیں۔ لیکن باقی ہمیں ہمیشہ رہنا ہے۔ اگر ہم نے اس دنیا میں اپنے آپ کو ویسا بنا دیا جیسے محمد و آل محمد چاہتے تھے تو اس دنیا میں ان کے ساتھ ہوں گے ہمیشہ کے لیے، اور ویسا نہیں بنایا تو اس طرف ہوں گے ہمیشہ کے لیے۔ یعنی ہم تبدیل ہوں گے، نفس تبدیل ہوگی، وہاں پہنچے گی۔ ہمارے اعمال ڈیسائیڈ کریں گے کہ اس کا فارم اور شیپ کیا ہوگا۔ ہمارے اعمال ڈیسائیڈ کریں گے۔ علماء کہتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے ہم جنت جائیں گے، ہم جہنم جائیں گے، جبکہ ہماری نفس جنت اور جہنم کی کیفیت میں ابھی موجود ہوتی ہے۔ اگر ہماری نفس پہ حیوانیت باقی ہے، ظلم ہے، قنا ہے، بغض ہے، نفرت ہے، وہی صفتیں جو خدا کو ناپسند ہے، تو علماء کہتے ہیں ہماری نفس اس وقت جہنم کا ٹیسٹ کر رہی ہے، اور ہماری نفس کے اندر الہی صفتیں ہیں۔ ہمیں کرم کرنے اچھا لگتا ہے، رحم کرنے اچھا لگتا ہے، معاف کرنے اچھا لگتا ہے، بخشش اچھی لگتی ہے۔ اگر میری نفس کے اندر الہی صفتیں موجود ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں جنت کو ابھی بھی ٹیسٹ کر رہا ہوں۔ میری نفس کے اندر دونوں قوت قدرتیں ہیں، ایک الہی صفت کو اپنے اندر سما لینا، ایک شیطانی صفت کو اپنے اندر سما لینا۔ میری نفس کے اوپر اس وقت کیا الہی صفتیں حاکم ہیں یا شیطانی صفتیں حاکم ہیں؟ بس عزیزان گرامی، موت بہت خوبصورت ہے۔ کس کے لیے؟ وہ جس نے اپنے آپ کو موت کے لیے تیار کیا ہے۔ اہل بیت نے نہیں کہا کہ ہمیں موت سے ڈر نہیں لگتا، اہل بیت کہتے ہیں ہمیں موت سے محبت ہے۔ مولا کائنات کہتے تھے کہ میں موت کو جنگوں میں ڈھونڈتا تھا۔ امام حسین کہتے ہیں میں موت میرے لیے ایسی ہے جیسے کہ ایک جوان لڑکی کے گلے میں گردن بند ہو، وہ اپنی گردن بند سے جتنی محبت کرتی ہے میں موت سے اس سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ مولا حسین دوسری جگہ کہتے ہیں میں موت سے ایسے محبت کرتا ہوں جیسے ایک چھوٹا بچہ ماں کے شیر سے محبت کرتا ہے، میں اس سے زیادہ موت سے محبت کرتا ہوں۔ یعنی کیا؟
یعنی موت کی حقیقت کو جانتے تھے، اس لیے قاسم نے کہا اہلا من الاصل، میرے لیے موت شہد سے زیادہ شیرین ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ دنیا میں ہمارا جسم اور روح دونوں ہیں، جسم محدود ہے، انسان نیکیاں کرنا چاہتا ہے، غزہ میں بم گرتے ہوئے دیکھ رہا ہے، انسان کا دل چاہتا ہے خدایا مجھے اگر بس ملے، بس چلے تو میں اسرائیل کو نابود کر دوں۔ نفس چاہتا ہے، جسم کے اندر محدودیت ہے، جسم نہیں کر پا رہا، نفس چاہتا ہے۔ موت یعنی جسم کی قید سے نفس کو آزاد ہو جانا، اور نفس جس کیفیت میں ہے، اگر الہی کیفیت میں ہے تو وہاں پر آزاد ہو جائے گی۔ اسی لیے خدا کہتا ہے کہ ہمیشہ سزا دوں گا یا ہمیشہ جزا دوں گا۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ نفس جو ہے، اگر اس میں انسان کی تربیت ایسی ہوئی ہے کہ نفس کو انسان نے تربیت کیا ہے اور وہ منزل پر پہنچ گئی ہے کہ ہر بار اس کے سامنے ایک چیز آئے تو وہ ایک ہی ری ایکشن دکھائے۔ جب اس کے سامنے نیکی کا آپشن آئے فوراً نیکی کر دے، گناہوں کا آپشن آئے فوراً رک جائے۔ یعنی اس کی نفس اس مرحلے پہ پہنچ گئی ہے کہ ہر بار ایسا ہوگا تو اس کی نفس ایسا ہی کرے گی، تب خدا اسے ویسا عطا کرے گا جو اس کی نفس کی قوت و قدرت ہے، عمل نہیں۔ کیونکہ نفس کی ایک کیفیت ہے کہ نفس اس مرحلے پہ پہنچ گئی ہے۔ اب خدا کہے گا کیونکہ تیری نفس اس مرحلے پہ پہنچ گئی ہے، اس لیے ابداً تجھے یہ جزا دوں گا، میں ہمیشہ کے لیے یہ جزا دوں گا۔ بس موت، اہل بیت کے چاہنے والے موت سے ڈرتے نہیں ہیں۔ جب ان سے پوچھا جاتا ہے موت کیا ہے تو کہتے ہیں اہلا من الاصل۔ چھوٹے چھوٹے بچے غزہ کے آج ہمیں سکھا رہے ہیں موت کیا ہوتی ہے، مائیں سکھا رہی ہیں غزہ کی کہ ہمیں موت کیا ہوتی ہے۔ لبنان میں ایک ماں ہے، اس کے 3 بچے شہید ہو گئے، 3 بیٹیاں، 3 ہی بیٹیاں تھیں، اس کی کار چلا رہی تھی، اس عورت کی ماں شہید ہو گئی اور 3 بیٹیاں شہید ہو گئیں۔ لبنان کی تھی، اس کا انٹرویو ہے یوٹیوب پہ، آپ دیکھیے گا یا دیگر المنار پر ہے، بہت ساری جگہ ہے۔ مسکرا رہی ہے، 3 بیٹیاں شہید ہو گئیں، 3 ہی بیٹیاں تھیں، مسکرا کے کہہ رہی ہے الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ ایک شکن نہیں چہرے پہ، ایک شکن نہیں۔ 3 بیٹیاں شہید ہوئی۔ پھر کہتی ہے کہ میری بیٹیوں کو ہے نا، قرآن میں حضرت ابراہیم کا واقعہ بہت پسند تھا، میں رات کو انہیں حضرت ابراہیم کا واقعہ سناتی تھی، چھوٹی چھوٹی بیٹیاں تھیں مجھے میری، انہیں بہت پسند تھا۔ تو خدا نے قرآن میں کہا ہے، وہ عورت کہتی ہے، خدا نے قرآن میں کہا ہے کہ جب ابراہیم آگ کے اندر لے کے گئے، نار کے اندر لے کے گئے، تو خدا نے نار کو بردن، یعنی خدا نے نار کو ٹھنڈا کر دیا، سرد کر دیا۔ تو ابراہیم آگ میں بیٹھے ہوئے تھے، آگ سرد ہو گئی تھی۔ کہتے ہیں جب بم گرا اور میرے 3 بچیاں جل رہی تھیں تو مجھے یہ احساس ہو رہا تھا کہ خدا نے میری بچیوں کو ابراہیم کی طرح اپنی آغوش میں لے لیا ہے، اور وہ آگ نہیں تھی، وہ آگ کو خدا نے ٹھنڈا کر دیا تھا۔ ایک ماں جس کی 3 بیٹیاں شہید ہو رہی ہیں، مسکرا مسکرا کے کہہ رہی ہے کہ میرے لیے موت یہ ہے۔ غزہ والے بچے دیکھیں، ایک بچہ 8 سال کا ہے، ایک بچہ 6 سال کا ہے۔ بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو کہتا ہے تیری موت کا وقت ہے، تو اس دنیا میں جا رہا ہے، آ کلمہ توحید پڑھ، اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھ، اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھ۔ کتنا ایمان مضبوط ہے اس دنیا کے لیے، ہمارا کتنا ایمان مضبوط ہے اس دنیا کے لیے۔ چھوٹے چھوٹے بچے، گھر پورا ٹوٹ گیا، بمباری ہو گئی، ملبے میں جا کے کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین،
حافظ قرآن بچہ ہے 8 سال کا، ٹوٹے ہوئے گھر میں جا کے بیٹھ کے قرآن کی آیتیں پڑھ رہا ہے جہاں پر خدا کہتا ہے کہ میں تمہارا امتحان لوں گا۔ پس موت حقیقت ہے اور موت تبدیلی کا نام ہے۔ معصوم کہتے ہیں جس انسان نے موت کے لیے اپنی تیاری کی ہے وہ انسان ایسا ہے جیسے موت اس کے لیے ایسی جیسے پھول کو سونگھ رہا ہو اس کی موت۔ موت سخت کس کے لیے ہے؟ موت سخت اس کے لیے ہے جو انسان، علماء کہتے ہیں کہ اگر ہم موت کو سمجھنے کی کوشش کریں، مجھے 10 منٹ پڑھنا تھا لیکن 17 منٹ ہو گئے موت کے حوالے سے، لیکن انشاءاللہ کہ مفید ہوگی باتیں اس کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ علماء کہتے ہیں آخری چیز موت کے حوالے سے، علماء کہتے ہیں موت یعنی کیا؟ توجہ کیجئے، ایک مثال کے ذریعے سے آپ کے سامنے بات رکھتا ہوں، ایک صلوات کا سہارا دے محمد و آل محمد پر۔ 2 مثالیں دوں آپ کے لیے تاکہ چیزیں واضح ہو جائیں۔ توجہ کیجئے، جب بچہ ماں کے شکم میں ہوتا ہے، آیت اللہ جواد آملی غالباً اس مثال کو دیتے ہیں، جب بچہ ماں کے شکم میں ہوتا ہے تو اس کی ایک حیات ہوتی ہے، وہ کھانا کھاتا ہے، وہ سوتا ہے، وہ جاگتا ہے، حتیٰ ماں کے ساتھ کھیلتا ہے، ماں کو لاتے مارتا ہے، کہتا ہے میں جاگ گیا ہوں، پھر جب اس سے باتیں کرو کبھی کبھی تو خود وہ ہل کے بتاتا ہے۔ بچہ ماں کے ساتھ ایک رشتہ ہوتا ہے اور حیات ہوتی ہے بچے کی، ہے نا؟ جب اس بچے کو کہا جاتا ہے کہ دیکھو تمہاری ماں کی شکم کی دنیا جو ہے وہ تاریک ہے، اندھیرا ہے وہاں پر، اور اس دنیا میں آؤ، اس دنیا میں نور ہے، اس دنیا میں درخت ہیں، اس دنیا میں ہریالی ہے، ندی ہے، سمندر ہے، خوبصورتی ہے، یہ دنیا کتنی اچھی ہے۔ اس دنیا سے جو ماں کا شکم ہے اس کے مقابلے میں یہ دنیا کتنی وسیع ہے۔ لیکن بچے کو جب اس دنیا سے اس دنیا میں لایا جاتا ہے تو بچہ روتا ہے، اور بچے کی ایک ناف ہوتی ہے جو اس دنیا سے بچے کو جب اس دنیا میں لاتے ہیں تو ایک ناف، اس ناف اسے جوڑے ہوئے ہوتی ہے۔ اگر وہ ناف کاٹی نہ جائے تو بچہ مر جائے گا۔ یہ بچے سے جب کہا جاتا کہ دیکھو یہ دنیا میں نور ہے، سمندر ہے، دریا ہے، درخت ہے، خوبصورتی ہے، ہریالی ہے، یہ دنیا میں بیوٹی ہے، تو وہ بچہ مجھے کہتا کہ نہیں، مجھے یہ شکم کی دنیا بہت پسند ہے، اب وہ دنیا کے بارے میں مجھے علم نہیں ہے کہ وہ دنیا کیسی ہوگی۔ آپ جتنی دلیلیں دیں اسے، وہ بچہ اس دنیا سے اس دنیا میں آنے کو تیار نہیں ہوتا۔ ہمارے لیے یہ دنیا اور وہ دنیا ایسی ہے، ہم اس دنیا کے پیٹ کے اندر ہیں۔ خدا کہتا ہے اس دنیا میں آؤ، اس دنیا میں آؤ، وہاں نعمتیں ہیں، خالدون فیہا، وہاں پر ہمیشہ رہنا ہے، وہاں نعمتیں ہیں۔ ہم اس دنیا سے اس دنیا میں نہیں جانا چاہتے جس طریقے سے وہ بچہ پیٹ کی دنیا سے اس دنیا میں نہیں آنا چاہتا۔ ہم سب اس دنیا کے پیٹ کے اندر چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ جو اس دنیا کو پہچان جاتے ہیں وہ تیار ہو جاتے ہیں، جو اس دنیا کو نہیں پہچانتے ان کے لیے موت سخت ہوتی ہے۔ کیوں؟ توجہ کیجئے، جو ناف ہے وہ ہماری دنیا کے ساتھ اٹیچمنٹس ہیں، دنیا کے ساتھ لگاؤ ہے۔ جب موت کھینچنا چاہتی ہے، کہتا خدا، کھینچنا یعنی موت بلندی کی طرف لے کے جانا چاہتی ہے انسان کو، خدا کی طرف، ملاقی یعنی اللہ سے ملاقات کے لیے، ملاقیکم، اللہ سے ملاقات کے لیے چلو، تب یہ دنیا کی ناف ہمیں دنیا کی طرف کھینچتی ہے۔
خدا اپنی طرف بلاتا ہے، یہ دنیا اپنی طرف کھینچتی ہے. جو یہ رسی کو تھامے رہے گا موت اسے بلندی کی طرف بلائے گی، اس کی نفس اسے پستی کی طرف کھینچ رہی ہوگی. یہ کھچاؤ جس کا ہوگا اس کی موت سخت ہوگی. یہ کھچاؤ جس کا جس نے اس دنیا، اس کے پاس سب کچھ ہے دنیا میں، بیٹے ہیں، گھر ہے، گاڑی ہے، بنگلہ ہے وغیرہ، سب ہے، لیکن جب خدا نے بلایا تو وہ چھوڑ کے جانے تیار ہے فوراً. تو اس کی موت آسان ہے، کیونکہ جانتا ہے میرا حقیقی گھر وہ ہے، یہ شکم دنیا نہیں ہے. اب جس کی جتنی معرفت ہوتی چلی جائے گی اتنی اس کے لیے موت آسان ہوتی چلی جائے گی. جتنی اس کی اس دنیا کے ناف سے اٹیچمنٹ، مولا جب وہ آئیں گے، فرشتے آئیں گے، ملک الموت آئیں گے، تو ہم کہیں گے ابھی تو گھر بنایا تھا، ابھی تو رہ بھی نہیں پایا اس میں، ابھی تو بچے کی شادی کیا تھا، ابھی تو پوتوں کے ساتھ کھیل بھی نہیں پایا، ابھی تو یہ بھی نہیں، ابھی تو وہ بھی نہیں، ابھی تو وہ بھی نہیں. جب ابھی تو یہ بھی نہیں ہوگا تو موت سخت ہو جائے گی. اور جب خدا کے حکم پر تابع ہوں گے، خدایا تیرا حکم تھا، راضی ہوں میں، تو موت آسان ہوگی. معصوم کہتے ہیں ایسی ہے جیسے کہ موت انسان پھول سونگھتا ہے. کب؟ جب یہ ناف کو جو ہے اٹیچمنٹ جو ہے ہمارا کم ہو جائے تو موت خوبصورت ہوگی. اس لیے اہل بیت نے کہا موت خوبصورت ہے. ہم علی کے چاہنے والے، اہل بیت کے چاہنے والے، ایسا نہیں ہے کہ موت سے ڈرتے نہیں ہیں، ہمیں تعلیم دی گئی ہے کہ موت سے محبت کرنا ہے. تو خدا نے جو مرحوم ہیں خدا ان کو جنت نصیب کرے انشاءاللہ. بس موت انسان کے لیے حق ہے اور موت کا آنا حق ہے، لیکن موت کا فلسفہ یہی ہے کہ آنا ہے، حقیقت ہے، وہاں تک ہمیں پہنچنا ہے. انشاءاللہ کہ خدا ہم سب کو توفیق دے کہ ہم ایسی زندگی گزار سکیں کہ جہاں پر ہم موت کے لیے تیار ہو سکیں، موت سے محبت کر سکیں. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. عزیزان گرامی، بہت ہی مختصر سے وقت میں ایک اور چیز آپ کے سامنے رکھنی تھی، کیونکہ ایک ہی مجلس پڑھنی ہے تو میں چاہ رہا ہوں کہ بات آپ کے سامنے رکھی جائے. ایام عزائے فاطمیہ گزرا ہے، اس کے اندر ایک چیز آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. وقت کے امام کہتے ہیں کہ ان لی فی ابنت رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے لیے رسول کی بیٹی اسوہ حسنہ ہیں، رول ماڈل ہیں، نمونہ عمل ہیں. کون کہہ رہا ہے؟ وقت کا امام. یعنی بی بی کی ذات مقدسہ صرف عورتوں کے لیے نمونہ عمل نہیں ہے، تمام انسانوں کے لیے نمونہ عمل ہے. نہ کہ صرف تمام انسانوں کے لیے بلکہ بی بی کی ذات مقدسہ وقت کے امام اور حجت خدا کے لیے بھی نمونہ عمل ہے. امام مہدی کہتے ہیں کہ میرے لیے حجت ہے بی بی کی ذات. اللہم صلی علی محمد وآلہ. توجہ کیجئے عزیزان کرام. بس سوال یہ ہے کہ وہ نمونہ عمل، وہ نور کی شعاؤں کا اثر ہماری زندگی میں کتنا آیا؟ کیا ہماری طرز زندگی ویسی ہے جیسی بی بی فاطمہ زہرا چاہتی تھیں؟ کیا نمونہ عمل ہم نے ان کو بنایا یا نہیں بنایا؟ توجہ کیجئے کہ بی بی کی زندگی، جسے سب کے زندگی اسلامک لائف سٹائل یا فاطمی لائف سٹائل سب کے زندگی کہا جاتا ہے، طرز زندگی کہا جاتا ہے، ہمیں اہل بیت کی تعلیمات پر عمل کرنے میں ایسا نہیں ہے کہ بوفے ڈنر لگا ہوا ہے، چکن پسند آیا تو چکن لے لیا، سبزی پسند نہیں آئی تو چھوڑ دی، سٹارٹر پسند آیا تو لے لیا، میٹھا پسند آیا تو لے لیا.
جو پسند آیا لے لیا، جو نہیں پسند آیا چھوڑ دیا. دین یہ نہیں ہے. دین خدا کہتا ہے دین کامل ہے. دین کو لینا ہے تو پورے دین کو لینا ہے، پک اینڈ چوز نہیں ہے. یہ پسند آیا لے لو، یہ پسند نہیں آیا چھوڑ دو. ہم اکثر ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم دین کے ساتھ پک اینڈ چوز کھیلتے ہیں، یہ لے لیا یہ چھوڑ دیا. دین دین کامل ہے. توجہ کیجئے، بی بی کی ذات مقدسہ جو ہے اس کے سلسلے میں صرف ایک چیز آپ کے سامنے عرض کرنا ہے. پہلی تو یہ کہ بی بی کی صفات کے سلسلے میں بی بی صدیقہ ہیں. صدیقہ صدق سے ہے، سچائی سے. صدق کسے کہتے ہیں؟ صدق کہتے ہیں حقیقت اور واقعیت کے مطابق بات کرنے کو صدق کہتے ہیں. حقیقت کے مطابق گفتگو کرنے کو صدق کہتے ہیں، حقیقت کے مطابق. صدیق کسے کہتے ہیں؟ خود معصوم سے روایت ہے کہ مولا علی کا لقب صدیق تھا. صدیقہ کسے کہتے ہیں؟ صدیق اسے کہتے ہیں جس کا قول بھی صادق ہو اور جس کا فعل بھی صادق ہو. قول بھی حقیقت کے مطابق ہو اور فعل بھی حقیقت کے مطابق ہو. بی بی طاہرہ ہیں، پیور ہیں. ہماری زندگی میں کتنی طہارت ہے، ہم کتنے صادق ہیں. گھر میں بیٹھے ہیں، کوئی دوست کا فون آتا ہے، کہتے ہیں ہاں بس ٹیکسی میں بیٹھ گیا ہوں، پہنچنے والا ہوں، 10 منٹ میں پہنچ رہا ہوں. معصوم کہتے ہیں کہ اگر تمام برائیوں کو ایک ساتھ جمع کر دو اور اسے ایک گھر میں ڈال دو اور اس کا تالا جو لگا دو تو وہ تالے کی چابی جھوٹ ہے. یعنی جھوٹ اگر آ گیا زندگی میں تو بعد میں ہر گناہ آ سکتا ہے، ہر برائی آ سکتی ہے. صدق کتنا ہے ہماری زندگی میں. بی بی طاہرہ ہیں، پیور ہیں. طہارت کتنی ہے ہماری زندگی میں. آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے. آپ گھر میں بیٹھے ہیں، کوئی آپ کو نہیں دیکھ رہا، روم بند ہے، موبائل پہ ویڈیو کا آپشن آ رہا ہے کہ دشمن نے بنایا اس لیے کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ شیطنت کو عام کرے. کتنا ہماری آنکھوں کے اندر پاکیزگی باقی ہے، کتنا ہم نے اپنی آنکھوں کو ان پاکیزگی میں رکھا ہے، ان برائیوں سے بچا کے رکھا ہے کتنا ہم نے. بی بی طاہرہ ہیں. بی بی کو حجاب کا بڑا خیال ہے. اب جانتے ہیں بی بی نے مولا کائنات کو جو وصیت کی تھی، اس وصیت میں سے ایک وصیت یہ کہ اس زمانے میں عرب کلچر میں یہ تھا کہ جو آج تابوت کا ہمارا سسٹم ہے اس قسم کا تابوت کا سسٹم نہیں تھا. غالباً حضرت فضہ نے کہا کہ ہمارے وہاں یہ رسم ہے کہ اس طریقے سے تابوت بنایا جاتا ہے. تو بی بی نے کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ جب میں اس دنیا سے جاؤں، مولا علی ایک تو پہلی بات رات میں دفن کرنا، وہ ظالمین جنہوں نے مجھ پر ظلم کیا تو ان کو میری میت میں آنے نہ دینا. پھر کہا کہ علی میرے کفن کو اس طریقے سے باندھنا اور اس کے اوپر تابوت ڈال دینا تاکہ مرنے کے بعد بھی مجھے یہ گوارا نہیں ہے کہ میری موت کے بعد بھی خد و خال کسی کے سامنے ظاہر ہو. بی بی کو حجاب کا اتنا خیال ہے. آج ہمیں کتنا خیال ہے حجاب کا؟ بی بی کہتی ہیں کہ نامحرم وہ نابینا ہیں. واقعہ آپ کے سامنے وہ نابینا ہیں جو آ رہا ہے، میں تو نابینا نہیں ہوں. بی بی کو اتنا اپنی حجاب کا خیال. آج ہماری زندگی میں کہاں ہے یہ؟ نامحرم کو دیکھ کے کیا ہماری نگاہیں نیچے ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی ہیں؟ سنیں، چھٹے امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، ایک شخص ان کے پاس آتا ہے، کہتا ہے کہ مولا اگر کوئی خاتون چل رہی ہے، اگر ہم اسے سامنے سے نہ دیکھیں
اگر اسے پیچھے سے دیکھیں چلتے ہوئے تو کیا یہ جائز ہے؟ میرے مولا نے کیا خوب جواب دیا. یہ نہیں کہا کہ جائز ہے یا نہیں، قانون بتایا. قانون بتایا کہ دیکھو اگر تمہارے گھر کی کوئی خاتون چل رہی ہو، کوئی اسے اس نگاہ سے دیکھے تو تمہیں کیسا لگے گا؟ کیسا لگے گا؟ اچھا نہیں لگے گا تو تم بھی کسی اور کی خاتون کو اس نگاہ سے نہ دیکھو. تمہاری ناموس کو تم چاہتے ہو محفوظ رہے تو دوسرے کی ناموس کے ساتھ وہی اخلاق نبھاؤ جو چاہتے ہو اپنی ناموس کے ساتھ اخلاق باقی رہے. جو جوان سوچتے ہیں کہ میں تو چیٹنگ کروں گا، میں تو گرل فرینڈز رکھوں گا، لیکن میری بہن نہیں رکھے گی، میں تو بات کروں گا لیکن میری بہن نہیں کرے گی، کیونکہ آپ جس سے بات کر رہے ہیں وہ بھی کسی کی بہن ہے، وہ بھی کسی کی بہن ہے. اس کا بھائی بھی یہی سوچ رہا ہے جو آپ سوچ رہے ہیں. معصوم کہتے ہیں، امام سے روایت ہے کہ کسی کی ناموس کے ساتھ تمہارا جو سلوک ہے اس کا اثر تم اپنی ناموس میں دیکھو گے. تو اگر آج ہمارے جوان طہارت کی طرف پلٹ کے نہ آئیں، جو بی بی کی زندگی کے اندر ہم دیکھتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں بی بی کی زندگی کے اندر؟ طہارت. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. یا توجہ کیجئے، بس بی بی طاہرہ ہیں، بی بی طہارت والی زندگی کو پسند کرتی ہیں، پیور زندگی کو. ہماری زندگی میں بی بی کی سیرت کا اثر دکھنا چاہیے، طہارت نظر آنی چاہیے، پاکیزگی نظر آنی چاہیے. حرام غذا، معصوم کہتے ہیں کہ جس کے پیٹ میں حرام غذا جاتی ہے. کربلا میں امام حسین امام حاضر موجود تھا لیکن لوگوں کو امام کی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی. امام کہتے ہیں اس لیے سنائی نہیں دے رہی تھی کیونکہ پیٹ میں حرام غذا تھی. جب پیٹ میں حرام غذا ہو، امام ظاہر کی آواز نہیں سنائی دے گی تو پیٹ میں حرام غذا کے بعد کیسے امام غائب کی آواز سنائی دے گی؟ عزیزان گرامی، معصوم کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص حرام غذا کھاتا ہے، حرام زندگی کے اندر موجود ہے اور وہ جنت کی تمنا کرتا ہے، وہ ایسے ہی ہے جیسے مٹی کا گھر پانی پہ بنا رہا ہو. معصوم کہہ رہے ہیں. اس لیے پاکیزگی کی زندگی، بی بی طاہر ہیں، ہمیں طاہر بننا. توجہ کیجئے، بس ایک چیز آخری بی بی کی زندگی سے بیان کرنا. عزیزان گرامی، میں نے آپ کے سامنے مجلس کی شروعات میں ایک تصور دیا موت کا، دو تصور موت کے، ایک دنیا نے دیا ختم ہو جانے والا، ایک اسلام نے دیا باقی رہنے والا. دو تصور ہیں، دونوں متضاد ہیں، اپوزٹ ہیں ایک دوسرے سے. اسی طریقے سے زندگی کے بھی دو متضاد اپوزٹ نظریے موجود ہیں. ایک کہتے ہیں لائف از لائک این آئس کریم انجوائڈ بیفور اٹ میلٹس. جوان سارے کالج یونیورسٹی میں یہی کہتے ہیں کہ زندگی آئس کریم کی طرح کھا لو اس کے پہلے کہ آئس کریم پگھل جائے. زندگی میں مزے کر لو اس کے پہلے کہ زندگی ختم ہو جائے. ایک تصور ہے. چاہے بہت سارے لوگ زبان سے یہ نہیں کہتے ہوں لیکن زندگی کو اسی طریقے سے جی رہے ہیں کہ انہیں لگ رہا ہے زندگی صرف مزے کے لیے، لذت کے لیے، انجوائمنٹ کے لیے، پلیجر کے لیے، بس یہی ہے زندگی. اس کے مقابلے میں ایک نظریہ ہے کہ زندگی کا مقصد کمال حاصل کرنا ہے. قد افلح من زکاہا. کامیاب وہ ہے جس نے اپنے آپ کو پیوریفائی کیا، کمال تک پہنچا. دو نظریے ہو گئے. ایک زندگی میں لذت لینا ہے صرف، ایک زندگی میں کمال کو حاصل کرنا ہے. جو لذت لینا چاہتا ہے زندگی میں
وہ زندگی مرحلے کے مطابق جیتا ہے. آج کل پرسوں جو کمال کو حاصل کرنا چاہتا ہے اس کی زندگی میں ایک بلند مقصد ہوتا ہے. بلند مقصد تک پہنچنے کے لیے وہ جد و جہد اور کوشش کرتا ہوا نظر آتا ہے. دو نظریے ہو گئے زندگی. ایک مزے کرنا ہے, لذت لینا ہے. دوسرا کمال تک پہنچنا ہے, ایکسلنس کو حاصل کرنا ہے. دو نظریے ہو گئے. بی بی کی زندگی میں توجہ کیجئے گا, بی بی کی زندگی کے اندر جہاد جو ہے, مجاہدت جو ہے, کوشش اور تلاش جو ہے, ہمیں لگتا ہے کہ بی بی کی زندگی کے اندر جب مولا امیر المومنین کی ولایت چھینی گئی, بی بی گھر سے باہر نکلی, تب بی بی کی زندگی میں جہاد آیا. یہ غلط ہے. توجہ کیجئے, بی بی کی زندگی کے اندر جہاد اس مرحلے پہ نہیں آیا جس مرحلے پہ مولا کائنات کی ولایت چھینی گئی. میں بی بی کی زندگی بہت ہی مختصر میں 5 منٹ میں آپ کے سامنے ایک خلاصہ بی بی کی زندگی کا آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں انشاءاللہ. توجہ کا طالب. بی بی کی ولادت ہوتی ہے 5 بعثت میں. مسلمان مکے میں رہتے ہیں اور سخت ترین حالات مسلمانوں کے مکے میں اس ٹائم پر موجود تھے. بی بی کی عمر مبارک 2 سال ہے. 7 بعثت میں بی بی کی عمر مبارک کتنی ہے؟ 2 سال. مسلمان شیب ابی طالب میں چلے جاتے ہیں, مسلمانوں کا محاصرہ ہو جاتا ہے, سوشل بائیکاٹ ہو جاتا ہے مسلمانوں کا. مسلمان سے نہ کوئی چیز خرید سکتا ہے, نہ مسلمان کو کوئی چیز بیچ سکتا ہے. تو یہ جو ایران کے اوپر بائیکاٹ اور سینکشن اور یہ کر رہے ہیں, یہ آج سے نہیں ہو رہا ہے ہمارے ساتھ, یہ ہمیشہ سے ہوتا ہے. کل بھی ہم جیتے تھے, آج بھی ہم جیتیں گے انشاءاللہ. توجہ کیجئے, بی بی کی عمر مبارک 2 سے 5 سال یعنی 3 سال بی بی کہاں رہی ہیں؟ شیب ابی طالب میں. بی بی کا بچپن کہاں گزرا ہے؟ شیب ابی طالب. شیب ابی طالب کون سی جگہ ہے؟ عزیزان گرامی, ایک کھجور سے 40 مسلمان چوستے تھے تاکہ اتنی طاقت باقی رہے کہ مسلمان زندہ رہ سکیں. وہ شیب ابی طالب. حضرت ابو طالب نے دفاع کیا تھا مسلمانوں کا, لیکن حالات اتنے سخت تھے کہ ایک کھجور 40 مسلمان. درخت کو زمین سے اکھاڑتے تھے اور درخت کو اکھاڑنے کے بعد پودوں کو اس کی جڑوں کو چوستے تھے تاکہ اتنی طاقت باقی رہے کہ زندہ رہ سکیں. وہ عمر جس کے اندر باپ چاہتا ہے کہ اپنی بچے کو اگر وہ ٹافی مانگے تو چاکلیٹ لائے, کھلونا لا کے دے, ہر چیز. 2-3 سال بچی کی کون سی عمر ہوتی ہے؟ لیکن بی بی 2 سے 5 سال کی زندگی شیب ابی طالب کی مشکلات میں گھری ہوئی اور نبی کا ساتھ دے رہی ہیں. شیب ابی طالب 10 بعثت میں ختم ہوتا ہے. 11 بعثت کو حضرت خدیجہ اور حضرت ابو طالب کا انتقال ہو جاتا ہے, رحلت ہو جاتا ہے. 6 سال کی عمر مبارک میں بی بی یتیمہ ہیں. پہلے جب نبی پر حملہ ہوتا تھا تو گھر میں حضرت خدیجہ تھیں سکون دینے کے لیے. اب جب نبی پر حملہ ہوتا ہے, پتھر مارے جاتے ہیں, نبی کے جسم سے خون نکلتا ہے, تو گھر میں ایک چھوٹی بچی ہے جس کا نام فاطمہ ہے. یہ فاطمہ رسول کی بیٹی بھی ہے, ماں بھی ہے. ماں کی طرح رسول کی عیادت کرتی ہوئی نظر آتی ہیں. یعنی زندگی کے اندر بی بی کی مکہ کے سخت حالات ہیں, اور بی بی کی زندگی کے اندر کیا چیز ہمیں نظر آتی ہے؟ جہاد, کوشش, تلاش, محنت. آج کے جوان کے لیے کیا اس کی زندگی کے اندر یہ چیز نظر آتی ہے کہ اسے ہارڈ ورک, سٹرگل کرنا ہے؟ بہت جلدی عرض کر رہا ہوں, آخری مجلس کے سمت میں لے کے جا رہا ہوں, لیکن میں چاہ رہا ہوں یہ بات مکمل آپ کے سامنے رکھوں.
میرے ساتھ رہیں، توجہ کیجیے. بی بی کی زندگی کے اندر بچپن گزر رہا ہے سختیوں کے ساتھ. مسلمان کمزور ہیں اور مکہ والے ظلم کر رہے ہیں، اور بی بی جہاد کر رہی ہیں، کوشش کر رہی ہیں، تلاش کر رہی ہیں، نبی کے ساتھ شامل ہیں. ہجرت ہوتی ہے. ہجرت کے بعد دوسری ہجری میں مولا کائنات سے عقد ہوتا ہے. دوسری ہجری میں توجہ کیجئے، 9 سال تقریباً بی بی کی عمر مبارک ہے. ازدواجی زندگی، شادی شدہ زندگی کتنے سال ہے؟ 8 سے 9 سال. اس 8 سے 9 سال میں بی بی کے 4 بچے ہیں اور 1 بچہ ساقط ہوا. 5 بچے. بی بی کی یہ پوری ازدواجی زندگی کے اندر مولا کائنات ہر جنگ میں شامل رہے سوائے ایک جنگ کے، جنگ تبوک. اس میں رسول نے روکا. یعنی اکثر وقت مولا کائنات جنگ پہ ہوتے تھے، گھر پہ نہیں ہوتے تھے. بی بی کی سختیاں زندگی کے اندر دیکھیں کتنی ہیں کہ 8 یا 9 سال کی شادی شدہ زندگی ہے، 4 بچے، 1 بچہ ساقط ہوا. مولا علی اکثر جنگ پہ تھے. بی بی اس وقت ماں بھی ہیں، باپ بھی ہیں. بی بی کی زندگی کے اندر کوشش، تلاش، محنت، جہاد. تھک جانا نہیں ہے، میں ڈر گئی، تھک گئی. حالات ایسے ہیں کہ ایک بار امیر المومنین آتے ہیں، کہتے ہیں اے دختر رسول گھر میں کچھ غذا ہے؟ تو بی بی کہتی ہیں کہ ابو الحسن 3 دن ہو گئے کہ فاطمہ نے کھانا نہیں کھایا ہے. کتنی سختیاں ہیں. بی بی مقابلہ کر رہی ہیں. 3 دن ہو گئے. علماء کہتے ہیں، روایتیں موجود ہیں جہاں پر بی بی کی زندگی کے اندر بھوک کی وجہ سے بی بی کے رخسار کے رنگ بدل جاتے تھے. ہماری زندگی میں تھوڑی سختی آتی ہے تو ہم بے چین ہونے لگتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ بی بی کی زندگی کو ہم نے نمونہ عمل نہیں بنایا. جب سختی ہماری زندگی میں آتی ہے کبھی یہ نہیں سوچتے ہیں بی بی میری زندگی میں تو سختی ہے لیکن آپ کی سختیوں کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے. آپ نے مقابلہ کیا تو میں بھی مقابلہ کروں. ایک چیز میں آیت اللہ خامنہئی تحلیل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ کیسے ممکن ہے کہ علی جیسا شجاع بہادر انسان ہو، شوہر ہو، عاقل ہو، عقل مند ہو، محنتی ہو، ٹیلنٹڈ ہو، اور اس کے بعد اس کی زوجہ اور اس کے بچے غریب ہوں، غذا نہ ہو؟ کیسے ممکن ہے؟ تو شجاع ہے. پھر وہ تحلیل کر کے تاریخ کی تحلیل بیان کرتے ہیں کہ دیکھو جب جنگیں ہوتی تھیں تو جنگوں میں سب سے شجاع علی تھے. سب سے زیادہ دشمنوں پہ وار علی کرتے تھے، سب سے زیادہ دشمنوں کو قتل علی کرتے تھے. تو سب سے زیادہ غنیمتیں علی کو ملتی تھیں، سب سے زیادہ غنیمتیں علی کو ملتی تھیں. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ علی کو اتنی غنیمتیں ملی پھر بھی اس کے بعد حضرت فاطمہ زہرا کہتی ہوئی نظر آئیں کہ بھوکی ہوں؟ توجہ کیجیے. کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ علی کے پاس نہیں تھا، لیکن علی کو جو بھی ملتا تھا سب راہ خدا میں خرچ کر دیتے تھے. یہاں بیوی کا کردار ہے. بی بی نے کبھی بھی نہیں پوچھا کہ علی ہم ہی کیوں، علی ہم ہی کیوں. بی بی ہمیشہ کہتی ہوئی نظر آئی جب دین کو ضرورت پڑے تو ہم کیوں نہیں، ہمارا گھر کیوں نہیں. بی بی کہہ سکتی تھی علی اب تو جنگ سے آئے ہو، تھوڑا رک کے جاؤ، اگلی بار چلے جانا، اگلی جنگ میں چلے جانا. بی بی نے کہا نہیں، جب بھی دین کو ضرورت ہو تو میرا گھر ہمیشہ آگے نظر آئے گا. کیا ہم نے بی بی کی سیرت سے یہ لیا
کہ جب دین کو ضرورت ہو تو ہم آگے آگے ہوں، ہمارا گھر آگے آگے ہو. جہاد، کوشش، تلاش، محنت، ہارڈ ورک، سٹرگل، یہ کتنا ہے ہماری زندگی میں. ہمیں اس بات کی پڑی ہے کہ آئی پی ایل میں کون سی ٹیم کس کو خریدے گی، ورلڈ کپ میں کیا ہوگا، اگلے الیکشن میں بی جے پی جیتے گی یا سماج وادی جیتے گی، کون کس سے ہارے گا، کون آگے جائے گا. کیوں؟ کیونکہ ہماری زندگی میں سٹرگل نہیں ہے، ہارڈ ورک نہیں ہے، محنت نہیں ہے، جد و جہد نہیں ہے. بی بی کی زندگی سے یہ چیز نہیں لی کہ مجھے بھی محنت کرنا ہے بی بی کی طرح، مجھے بھی بی بی کی طرح آگے بڑھوں. یہیں سے آپ کے یہاں سے قریب جونپور، یہیں سے قریب ہے نا جونپور، جونپور کے بازو میں ایک گاؤں ہے مدھو پتی، مادھو پٹی ہے، سنا ہے آپ لوگوں نے؟ مادھو پٹی نام کا ایک گاؤں یہاں سے قریب ہے، جائیں آپ لوگ ایک بار مل کے آئے. وہاں پر ایک گاؤں ہے، وہاں سے 57 IAS آفیسر ہیں. چھوٹا سا گاؤں ہے، سڑکیں بھی وہاں پر صحیح نہیں ہیں. 57 IAS آفیسر ہیں. پورے جونپور میں ہمارے کتنے ہیں؟ اعظم گڑھ میں کتنے ہیں؟ لاکھوں کی آبادی ہونے کے باوجود. کیوں؟ کیونکہ ان کے بچے 8ویں 9ویں سے محنت کرتے ہیں، انہیں پتا ہے 12ویں کے بعد کیا کرنا ہے، 15ویں کے بعد کیا کرنا ہے. وہ جہاد کر رہے ہیں کتاب کے ساتھ، اور ہمارے بچے IPL دیکھ رہے ہیں. ماں باپ بیٹھ کے ساتھ میں دکھا رہے ہیں، دیکھو یہ اچھا کھیلتا ہے، یہ بالنگ اچھی ڈالتا ہے، یہ سوئنگ کرتا ہے، یہ نہیں کرتا. ماحول گھر کے اندر یہ ہے. بڑا ہدف، بلند مقصد، بڑے ارادے، قوم کو آگے لے کے چلنا، وقت کے امام کی خدمت کرنا، ان کے لیے مضبوط بننا، طاقتور بننا، جہاد کرنا، کوشش کرنا، یہ مفاہیم نہیں ہے ہمارے وہاں. جو ہمارے یہاں مفاہیم نہیں ہے تو بلند مقصد، بلند ارادے نہیں ہیں. بلند مقصد، بلند ارادے نہیں ہے تو بس خالی یہ ایک فکر ہے کہ موبائل کون سا لیا، گاڑی کون سی لی، بائک کون سی لی، جینز کون سی لی، شوز کون سا لیا، بس یہی ہماری زندگی ہے. بس اس سے زیادہ ہے. میرا وقت کا امام غیبت میں نے کتنی جد و جہد کی اس کی ظہور کے لیے، کتنا میں کوشش کر رہا ہوں، کتنی میں تلاش کر رہا ہوں. میرا امام چاہتا ہے میں طاقتور بنوں، میرا امام چاہتا ہے میں علم میں آگے بڑھوں، میرا امام چاہتا ہے میں کیا کروں. آج ہندوستان کی جتنی ٹاپ انسٹیٹیوٹ ہیں، شیعوں کا پرسنٹیج 0.0001% بھی نہیں ہے. علی گڑھ مسلم یونیورسٹی جو شیعوں نے بنائی تھی، وہاں پر میڈیکل ڈپارٹمنٹ میں گیا تھا، ایک بار لیکچر تھا، وہاں پر 5000 شاید بچے تھے میڈیکل میں، اس میں 10 بھی شیعہ نہیں تھے. قوم کا معیار کہاں چلا گیا؟ بی بی کی زندگی سے ہم نے کیا لیا؟ وہ بی بی جو سکھا رہی ہیں جد و جہد کرنا، کوشش کرنا، تلاش کرنا، محنت کرنا، اس کے مقابلے میں ہم نے کون سی زندگی لی ہے؟ وہی زندگی جہاں پر صرف لذت اور مزے ہیں، بس آگے بڑھنے کی تمنا نہیں ہے. ساتویں امام فرماتے ہیں کہ مومن وہ ہے جس کا 2 دن ایک برابر نہیں ہو، یعنی کل سے آج تک اس نے کوئی نئی چیز سیکھی ہو، اپنی زندگی میں کوئی نئی چیز ایڈ کی ہو. ساتویں امام فرماتے ہیں کہ میں نے اگر کسی شیعہ جوان کو دیکھا کہ وہ اپنے وقت کو ضائع کر رہا ہے، میں تلوار نکال کر اس پر حملہ کروں گا. کتنا ہمارے شیعہ جوان بیٹھے ہیں، چائے کے اڈے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، باتیں کر رہے ہیں. عزیزان گرامی، آج وہ زمانہ آیا ہے کہ دونوں چیزیں آسان ہو گئی، گناہ کرنا اور نیکی کرنا. آپ مثال کے طور پر ہر روز صرف 7 منٹ قرآن سنیں تو 318 دن میں قرآن اور قرآن کا ترجمہ ختم کر لیں گے. ہر روز 10 منٹ آپ قرآن سنیں تو 5 سال میں پورے قرآن کی تفسیر ختم کر لیں گے. 10 منٹ نہیں ہے ہمارے پاس ہر روز. کیا ہماری فیملی ساتھ میں بیٹھ کے سبیل قرآن چینل نہیں دیکھ سکتی ہے؟ کھانے سے پہلے آئیں سب لوگ بیٹھ کے 10 منٹ قرآن کی تفسیر سنتے ہیں، پھر کھانا کھائیں گے. کیوں؟ کیونکہ بی بی نے کہا اس دنیا میں 3 چیزیں بہت پسند کرتی ہوں، ایک نبی کی زیارت، ایک قرآن کی تلاوت، اور تیسرا صدقہ دینا. ہم کتنا قرآن پڑھتے ہیں؟ بی بی کی زندگی، بی بی کہہ رہی ہے میں 3 چیزیں اس دنیا میں سب سے زیادہ محبت کرتی ہوں، جس میں سے ایک قرآن پڑھنا ہے. عزیزان گرامی، پس جد و جہد، تلاش، کوشش، محنت، یہ زندگی کے اندر جب تک نہیں آئے گا، ہمارے دشمن موجود ہیں، وہ کچلنے کو تیار ہیں. اگر ہم نے قوت و قدرت و طاقت محنت کے ساتھ اپنے قبضے میں نہیں لی تو بہت وقت کے بعد، بہت
نقصان اٹھانا پڑے گا. اگر آج نہیں محنت کریں گے, آج آرام سے لگے ہوئے ہیں, ریلز دیکھ رہے ہیں, ٹک ٹاک دیکھ رہے ہیں, ریلز بنا رہے ہیں. خواتین انسٹاگرام کے علاوہ ماں باپ کو پتہ نہیں ہے اسنیپ چیٹ ہوتا کیا ہے. لڑکیوں نے اسنیپ چیٹ پہ اپنی آئی ڈیز بنائی ہوئی ہیں. ہمیں لڑکے میسیجز بھیجتے ہیں. مولانا وہ زمانہ ختم ہو گیا کہ لڑکے لڑکیوں کو میسیج بھیجتے تھے, اب لڑکیاں لڑکوں کو میسیجز بھیج رہی ہیں. ماں باپ کو پتہ ہی نہیں ہے سوشل میڈیا کا زمانہ ہے. کیوں؟ اس لیے کیونکہ گھر کے اندر ہم نے وہ بلند مقصد, بلند مفاہیم کا ان کو منتقل نہیں کیا کہ دیکھو ہمیں گھر کو مل کے امام زمانہ کا گھر بنانا ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. میں باپ اپنا رول پلے کرے گا, ماں اپنا رول پلے کرے گی, بچے اپنا رول پلے کریں گے, آؤ سب مل کے اپنے گھر کو بناتے ہیں. یہ مفاہیم بات ہی نہیں ہوئی. باپ چاہتا ہے بیٹا پڑھے, لیکن میں سیریل بیٹھ کے دیکھوں, میں IPL کی میچ دیکھوں اور بچے کو بولوں تو پڑھ. میں نے گھر میں ماحول نہیں بنایا, گھر کا ماحول نہیں بنایا. بچے کو لگ رہا ہے باپ خود تو آرام کر رہا ہے, مجھے بول رہا ہے محنت کرو. رزلٹ کیا ہوگا؟ بچہ نہیں کرے گا. ماحول بنانا پڑتا ہے. پس عزیزان گرامی, بی بی کی زندگی سے ایک درس جو لینا ہے وہ جد و جہد, کوشش و تلاش و محنت. وقت نہیں تھا پوری چیزیں آپ کے سامنے پیش کر سکوں, لیکن ایک چیز بی بی کی زندگی میں تمام سختیاں ہیں. ایک بار بی بی نے نہیں کہا کہ رسول رہنے دو, ایک بار نہیں کہا علی رہنے دو. جب بابا کو ضرورت تھی, دین کو ضرورت تھی تو نبی کے ساتھ کھڑی رہی. جب علی کو ضرورت تھی تو علی کے ساتھ کھڑی رہی. کبھی یہ نہیں کہا کہ تھک گئی ہوں, کبھی یہ نہیں کہا کہ بہت مشکلیں ہیں, کبھی یہ نہیں کہا کہ نہیں یہ راستہ تو مشکلوں کا راستہ ہے. بس ہم بی بی کی سیرت پہ چلتے ہوئے کتنا آگے بڑھ سکتے ہیں, کتنا کمال کی منزلوں کو طے کر سکتے ہیں. یہ حقیقت ہے, یہ چیز ہے جو اگر کر سکتے ہیں تو وعدہ خدا کا ہے, امام کا وعدہ ہے, تم ایک قدم بڑھاؤ میں 10 قدم تمہاری طرف بڑھاؤں گا. تم تھوڑی کوشش کرو میں زیادہ عطا کروں گا. وہ جوان تو آئے میدان میں جو کوشش کرتے ہیں. ابھی میں ایک جگہ گیا تھا, نام نہیں لوں گا, مجلس پڑھنے کے لیے, تو وہاں پر مجھے پتا چلا کہ ایسی بچیاں جن کے پاس رکشہ کے دینے کے پیسے نہیں تھے, وہ بچیوں نے نیٹ کلیئر کیا ہے محنت کی وجہ سے. اب میڈیسن پڑھ رہی ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ زمانہ ختم ہو گیا کہ مولانا مجھے نہیں پتا تھا, میں چھوٹے گاؤں میں رہتا تھا, مجھے نہیں پتا تھا. یہ سب ختم ہو گیا. آج یوٹیوب ہے, آپ کو پتا ہے IPL کی آکشن کب ہونے والا ہے, آپ کو پتا ہے IPL کا اگلا سیزن کب ہے, ورلڈ کپ کب ہے, آپ کو سب پتا ہے. ویب سیریز کی اگلی سیزن کب ریلیز ہونے والی ہے, سب پتا ہے. وہ پتا ہے جو آپ چاہتے ہیں, اور وہ نہیں پتا جو آپ نہیں چاہتے. کیونکہ انٹرنیٹ پہ دونوں چیزیں موجود ہیں. وہ بھی چیز موجود ہے کہ IIT کب ہونے والا ہے, IIT کا انٹرنس کب ہے, نیٹ کا انٹرنس کب ہے, یہ بھی پتا ہے. آپ جو ڈھونڈیں گے ملے گا. آپ کو تارک مہتا کا الٹا چشمہ دیکھنا ہے پورا وقت, تو زندگی کا لیول وہی ہوگا نا, تارک مہتا کا الٹا چشمہ کا لیول ہی ہوگا ہمارا. اس سے اوپر تو نہیں جائیں گے کہ ہمارا وقت اس میں گزر رہا ہے, ہمارے مفاہیم, ہماری عقل وہاں تک ہے, اس کے اوپر نہیں ہے. بس عزیزان گرامی, معذرت چاہتا ہوں اگر میں نے کوئی چیزیں تلخ کہی ہوں گی, لیکن ہدف کسی کی دل آزاری کرنا نہیں ہے. ہدف یہ ہے کہ ہم جاگیں. کب تک سوئے رہیں گے, کب تک سوئے رہیں گے ہم لوگ؟ ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ ہم لوگ جو ہیں, بہت معذرت کے ساتھ, ہم لوگ جو ہیں ایسا لگتا ہے کہ سب جنت جانے والے ہیں, سب کو گارنٹی ہے. کہتے کیا ہے, جس کو ملے یوں وہ کام کرے کیوں, ہے نا آپ لوگ کیا کی کہاوت, جس کو ملے یوں وہ کام کرے کیوں. جب جنت سب کو فری میں ملنے والی تو محنت کون کرے گا؟ کون 12 گھنٹہ کتاب کے ساتھ پڑھے گا جہاد؟ جب IPL دیکھ کے بھی میں جنت جا سکتا ہوں تو سب کمفرٹ زون میں.
سب کمفرٹ زون میں، سب کو لگ رہا ہے ایوری تھنگ از اوکے، سب ٹھیک ہے، جبکہ سب ٹھیک نہیں ہے، کچھ ٹھیک نہیں، سب تو چھوڑ دیں۔ تہذیب کے حوالے سے ہمارے جوان کہاں جا رہے ہیں؟ مشکلیں ہیں۔ علم کے حوالے سے دوسری قومیں کہاں جا رہی ہیں، ہم لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ کے نزدیکی مدھوپتی گاؤں ہے، کیوں ایسا ہوا کہ وہ علی جو علم کا شہر کا دروازہ ہے اس کے ماننے والے نہیں پہنچ سکے، لیکن مدھوپتی کے گاؤں والے پہنچ گئے؟ ہم نے سنا انا مدینۃ العلم ولیٌ بابوہا، پھر نعرے بھی لگائے، لیکن کبھی اپنے آپ سے یہ سوال نہیں کیا کہ رسول علم کے شہر ہیں، علی اس کا دروازہ ہے، میں علم کے شہر کے اندر ہوں یا باہر ہوں؟ میں علم کے شہر کے اندر ہوں۔ علی بلاتے رہے کہ آؤ علم کے شہر میں کے اندر آ جاؤ، داخل ہو جاؤ، میں دروازے کو چوم کے کہا تھینک یو علی، تھینک یو ویری مچ، دروازہ مجھے بہت پسند ہے لیکن میں اندر نہیں آؤں۔ اندر آؤں، محنت کرنا پڑے گا بھائی، 10 گھنٹے 12 گھنٹے کتاب کے ساتھ محنت کرنا پڑے گا، یہ سب نہیں مجھے چاہیے۔ کمفرٹ کی زندگی چاہیے، شارٹ کٹ کی زندگی چاہیے، جو علی کے دین کے مخالف ہے۔ بس عزیزان گرامی، بی بی کی زندگی، مولا کائنات کی زندگی، دھوپ میں گرمی میں کنویں کھودنا علی کی طرز زندگی، محنت کرنا، ہارڈ ورک، سٹرگل۔ خدا قرآن میں کہتا ہے لیس للانسان الا ما سعی، خدا کہتا ہے میں تو انسان کو اتنا دوں گا جتنا انسان محنت کرے گا۔ مدھوبتی والوں نے محنت کی، ان کو دیا، ہم نے محنت نہیں کی، ہم کو نہیں دیا۔ آخری چیز تیسری ہو گئی ہے آج کی۔ ہماری قوم کے اندر یہ پیغام میں جوانوں کو دینا چاہتا ہوں، بزرگان جو ہیں اس کو سنیں۔ ہماری قوم کی ریڑھ کی ہڈی 13 سے 27 سال کے بچے ہیں، 13 سے 27۔ یہ اگر سدھر گئے تو اگلی جنریشن ہماری سدھر جائے گی، یہ بگڑ گئے تو اگلی جنریشن ہماری خراب ہو جائے گی۔ 13 سے 27 یہ امپورٹنٹ ایج ہے۔ آج کا جو ایجوکیشن کا سسٹم کا نظام ہے، وہاں پر 10ویں 12ویں اور 15ویں کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ 10-15 سال 20 سال پہلے گریجویشن ہو جائے، اب آپ کو 12ویں کے بعد انٹرنس ایگزامز ہوتے ہیں، اس کو کریک کرنا ہوتا ہے۔ اگر آپ نے ان کو کریک کیا تو آپ انڈیا کی ٹاپ انسٹیٹیوٹ پہ پہنچو گے، ٹاپ انسٹیٹیوٹ میں پہنچو گے تو آپ کا کریئر سیف ہے۔ 8ویں سے لے کے 12ویں تک اب بچے تیاری کرتے ہیں کہ 12ویں کے بعد انہیں کون سا کامن انٹرنس ایگزام کریک کرنا ہے، اور ایک ساتھ پڑھائی کرتے ہیں، 20 ایگزام ایک ساتھ تیاری کرتے ہیں 4 سال۔ 8ویں سے بچے تیاری کر رہے ہیں۔ ہمارے یہاں 12ویں کا بچہ ہے، اس کو پتہ ہی نہیں اس کو کرنا کیا ہے۔ 14ویں میں پہنچ گیا، اس کو پوچھیں، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کیا ہے۔ اس کو یہ پتہ ہے کہ کون سا شوز خریدنا ہے، اس کو موبائل کے فیچرز پوچھ لو کہ MI کا نیا فون آیا اس میں کون کون سے فیچرز ہیں، سب پتہ ہوگے اس کو، لیکن اسے نہیں پتہ ہے کہ اس کے زندگی میں اس میں والدین کا بھی رول ہے۔ وہ ماحول نہیں بنایا ہم نے، ان کے گھر میں بچپن سے گھر میں ماحول بنایا۔ ایک گھر ہے، مثال دوں آپ کو، جس میں بامبے میں رہتے تھے وہ لوگ، ایک ماں تھی، اس کا انٹرویو میں نے دیکھا تھا۔ وہ کہتی ہمارے پاس کھانے کے لیے پیسے نہیں ہوتے تھے، تو ہم ایک بار دال بناتے تھے اور ایک ہفتہ اس میں پانی اضافہ کر کر کے کھاتے تھے۔ جو گھر ہمارا تھا اس میں اتنی جگہ نہیں تھی کہ بچے آرام سے پڑھ سکیں، تو ہم کبھی لائٹ بند کر کے نہیں سوئے، کیونکہ رات بھر ہمارے بچے لائٹ کھول کے پڑھائی کرتے تھے، کیونکہ دن میں اتنا شور ہوتا تھا پڑھ نہیں سکتے۔ لیکن چاروں بچے کامیاب ہو گئے، کیوں؟ کیونکہ گھر میں ماحول بنایا ماں باپ نے، علم کا ماحول، علی والوں کا ماحول۔ وہ دین جس کی شروعات پہلی آیت خدا نے کیا بھیجی نبی کو، کہا اقرا، پڑھو، وہی دین کے ماننے والے آج علم سے کتنا دور ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ایٹیٹیوڈ آف لائف جو ہے، زندگی کا ایٹیٹیوڈ صرف مزے کی طرف چلا گیا ہے، اور یہ انسانیت کے دشمنوں نے جان بوجھ کے بنایا ہے۔ وہ زندگی جو جد و جہد، کوشش، تلاش، ایکسلنس، کمال تک پہنچنے کی، ہندوستان میں ابھی بھی کچھ جوان ہیں جو پہنچ رہے ہیں، جو بہاؤ میں نہیں بہہ رہے، بہاؤ کے مقابلے میں خود کھڑے ہیں، باقی سب بہاؤ میں بہہ رہے ہیں۔ آپ سوچیں، IPL بنایا ان لوگوں نے 2 مہینہ 10 دن،
یہی 15 دن میں بھی ہو سکتا تھا، لیکن 15 دن میں ہوگا تو پیسے اتنے نہیں کما سکیں گے، تو لوگوں کے وقت کو برباد کر رہے ہیں خود پیسہ کمانے کے لیے۔ آپ جانتے ہیں دنیا میں سب سے بڑی لیگ ہو گئی ہے یہ، کیوں؟ ہماری وجہ سے، ہم بے وقوف ہیں۔ 11,000 کروڑ کی 3 ٹیم بکی تھی، 11,000 کروڑ کی 3 ٹیم، جبکہ ہندوستان میں جو ہیلتھ کیئر ہے، پورے ہندوستان کا میڈیکل کا جو نظام ہے، اس کے اوپر غالباً 30,000 کروڑ خرچ ہوتے ہیں صرف۔ یعنی ہمارے یہاں آئی پی ایل کی اہمیت، 3 ٹیم کی اہمیت پورے ہندوستان کے میڈیکل ہیلتھ کیئر کے 1/3 ہے۔ پرائرٹیز نہیں ہے ہماری۔ عزیزان گرامی، بس میں جوانوں کو ایک ہی پیغام دینا چاہتا ہوں، بی بی کی زندگی دیکھیں، بی بی کی زندگی میں جد و جہد، تلاش، کوشش، محنت، جہاد کرنا، خدا کے لیے، خدا کے دشمنوں کے مقابلے میں کھڑے رہنا، یہ نظر آتا ہے۔ ہمارے جوانوں کی زندگی میں بھی یہ نظر آنا چاہیے، تب ہمارے جوان کہہ سکتے ہیں کہ ہم وقت کے امام کے لیے تیار ہو گئے ہیں۔ اگر نہیں کر پائیں گے اور ہمیں لگ رہا ہے پھر بھی ہم کامیاب ہیں، ہمیں سوچنا پڑے گا۔ میں نہیں کہہ سکتا ہوں کہ آپ کامیاب نہیں ہیں یا ہم کامیاب نہیں ہیں۔ آپ خود سوچیں کہ 10 سال پہلے ہماری قوم کا ایجوکیشن کا لیول کیا تھا اور آج کیا ہے۔ 10 سال پہلے ہمارے نمازی زیادہ تھے، آج زیادہ ہیں۔ 10 سال پہلے ہم کہاں تھے، آج ہم کہاں ہیں، اور اسی پیس پہ چلتے رہے تو 10 سال بعد ہم لوگ کہاں ہوں گے۔ 10 سال پہلے بھی ہم جاتے تھے تو مولانا یہ مشکل ہے، آج بھی ہم کہتے ہیں تو وہی مشکل ہے، 10 سال کے بعد جائیں گے تو بھی کہیں گے یہی مشکل ہے، تو سالو ایسے ہوگا نہیں۔ بس عزیزان گرامی، بی بی نے زندگی کے اندر بڑی جد و جہد کی، کوشش کی، تلاش کی، محنت کی، اور بی بی کی زندگی کے اندر ہمیں ایک عنصر جو بہت واضح طور پر نظر آتا ہے وہ یہی ہے کہ تلاش اور کوشش اور صبر کرنا خدا کے دین کے لیے۔ صبر کا مطلب ہوتا ہے، توجہ کیجئے، صبر کا مطلب ہوتا ہے خدا جب بھی انسان کوئی مقصد کو حاصل کرنا چاہتا ہے، اس مقصد تک پہنچنے کے لیے جو درد اور تکلیف ہو اس کو برداشت کرتے ہوئے اس مقصد اور اس راستے پہ باقی رہنا، اسے کہتے ہیں صبر۔ صبر کا مطلب یہ نہیں ہے تکلیف ہو تو راستہ چھوڑ دو، اسے صبر نہیں کہتے۔ صبر کہتے ہیں کوشش باقی رکھنا اس مقصد تک پہنچنے کے لیے۔ بس عزیزان گرامی، بی بی نے بڑی مشکلیں جھیلی۔ وہ وقت بھی آیا کہ بی بی گھر کے اندر موجود ہیں، بی بی گھر کے اندر موجود ہیں۔ عموماً اگر گھر میں کوئی دشمن آ جائے اور کوئی دستک دے اور اس گھر میں ایک غیرت مند انسان موجود ہو تو وہ خود دروازے پہ جاتا ہے، کبھی اپنی زوجہ کو دروازے پہ نہیں بھیجتا۔ لیکن علی کی مجبوری، نبی کی وصیت پر عمل کر رہے ہیں علی۔ جب یہ دشمن آئے اور دشمن نے آ کے دستک دی اور کہا ابو الحسن کو باہر بھیجو وگرنہ گھر میں آگ لگا دیں گے، ارباب ایسا بس توجہ کیجئے، جب فاطمہ نے چادر سر کی ہوگی اور جب دروازے کی طرف بڑھی ہوگی، سوچیں کہ جب علی نے فاطمہ کو دیکھا ہوگا، فاطمہ نے علی کو دیکھا ہوگا، کس طریقے سے علی نے فاطمہ کو دیکھا ہوگا۔ میرا دل کہتا ہے کہ جب علی نے فاطمہ کو دیکھا ہوگا تو شرمندگی سے نگاہیں نیچی کر لی ہوگی۔ ارباب اعظم، بس چند جملے بیان کرنا، زیادہ وقت نہیں لینا، بس توجہ کریں کہ عرب زمانے میں کہتے ہیں کہ ایک شخص تھا، وہ شخص نے غصے میں آ کے اپنی بیوی کو ایک تماچا مار دیا، باہر گیا، اسے افسوس ہوا، گھر واپس آیا، بیوی کے آگے ہاتھ جوڑ کے کہتا مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دے، مجھے نہیں کرنا چاہیے۔ بیوی پلٹ کے کہتی ہے دیکھو یہ کام تو زشت ہے، کبھی غصہ آئے اور کبھی آپ سے ہو جائے، غلطی سے ہو جائے، تو بس ایک چیز کا احساس کرنا
کہ جب ہاتھ اٹھے تو میرے چھوٹے چھوٹے بچے ادھر موجود نہ ہو کہ اپنی ماں کو مار کھاتے ہوئے دیکھے۔ اب سوچیں کہ جب فاطمہ زہرا کو تماچا لگا ہوگا، حسن و حسین نے کیسے دیکھا ہوگا، زینب ام کلثوم نے کیسے دیکھا ہوگا، ارباب عزا، ارے وہ غیرت مند علی نے کیسے دیکھا ہوگا۔ آپ جانتے ہیں نا، چھوٹے بچے جب ہوتے ہیں اور گھر میں جب کوئی شور و ہلہ ہوتا ہے تو چھوٹے بچے دروازے کے نزدیک، دیوار کے نزدیک جا کے دپک جاتے گئے، سسکنے لگتے گئے۔ امام حسن کہتے گئے کہ میں نے جب اپنی مادر کو دیکھا کہ میری مادر نے تماچا کھایا ہے، ارے اس منحوس کا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے تھا۔ ارے میں 20 سال سے زیادہ، ارے میں اس محلے سے نہیں گزرتا تھا جہاں اس کا گھر تھا، کیونکہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ منحوس کا چہرہ دیکھوں اور مجھے وہ صحنہ یاد آ جائے۔ بس ارباب عزا، علی کے لیے ضربت کا خانہ آسان ہے، لیکن علی کے لیے فاطمہ کو اس حال میں دیکھنا بڑا سخت ہے۔ بس وہ منزل آئی کہ علی فاطمہ سے جدا ہو رہے ہیں۔ ارے علی فاطمہ کو کہتے کلمینی کلمینی، اے فاطمہ مجھ سے باتیں کرو فاطمہ، ارے تمہارے بعد میں اپنے دل کا حال کس سے کہوں گا فاطمہ۔ آپ جانتے ہیں فاطمہ کی شہادت کے بعد علی قبرستان جا کے کنویں میں باتیں کرتے تھے، کیونکہ علی کا کوئی دل جو نہ تھا۔ ارباب عزا، بس وہ منزل آئی کہ فاطمہ زہرا نے کہا تھا اے علی غسلنی باللیل، مجھے رات کو غسل دینا، رات کو کفن پہنانا۔ علی نے غسل دینا شروع کیا۔ تھوڑی دیر پہلے تک بچے رو رہے تھے، علی کہہ رہے تھے دیکھو آہستہ رونا، ارے ماں کا غم بہت سخت ہے لیکن آہستہ رونا۔ لیکن جیسے ہی غسل دیا شیر خدا سے سہا نہ گیا، چیخ مار کے روئے ارے یا فاطمہ، ارے ساری پسلیاں ٹوٹ گئی فاطمہ، ارے 90 دن کیسے چھپایا فاطمہ۔ ارے کسی کی تھوڑی سی انگلی بھی ٹوٹ جاتی ہے، ہڈی میں اتنا درد ہوتا ہے کہ برداشت نہیں ہوتا۔ اب پسلیاں ٹوٹی تھی فاطمہ کی، کیسے علی سے چھپایا ہوگا فاطمہ نے۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ یا اللہ بحق محمد و آل محمد اس حقیر سی عبادت کو تیری بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ مرحوم کو جنت نصیب فرما۔ یا اللہ حضرت فاطمہ زہرا کی شفاعت نصیب فرما۔ یا اللہ بحق محمد و آل محمد دنیا میں جہاں کہیں محبان اہل بیت ہیں ان کی حفاظت فرما، مظلومین کی حفاظت فرما، ظالمین کو نیست و نابود کر دے۔ یا اللہ اسرائیل کو نیست و نابود کر دے۔ یا اللہ بحق محمد و آل محمد دعا میں دعا یہ ہے کہ علماء حق حضرت رہبر معظم حضرت آیت اللہ خامنائی، حضرت آیت اللہ سیستانی، سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما، ان کا سایہ قائم و دائم رکھ۔ یا اللہ ان کے دشمنوں کو نیست و نابود کر دے۔ یا اللہ بحق محمد و آل محمد دعا میں دعا یہ ہے کہ وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ یہ ایک سورہ فاتحہ پڑھ دیں، مرحوم ظفر احمد ابن مجتبہ حسین کی روح کو ارسال کر دیں۔
ہاں نان کریے متوجہ زیارت. السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا امیر المومنین ولی اللہ، السلام علیکم یا فاطمۃ الزہرا سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکم یا حسن مصطفیٰ علیہ السلام، السلام علیکم یا ابا عبداللہ وعلی ارواح التی حلت بفنائک علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت بقی اللیل والنہار وعلی جالہ آخر عہد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی صحاب الحسین. السلام علیکم یا ابو الفضل عباس ابن امیر المومنین ولی اللہ. السلام علیکم جمیعاً شہدائے کربلا و اسرائے کربلا. السلام علیکم یا غریب الغربا، السلام علیکم یا معین الضعفاء، السلام علیکم یا شمس الشموس، السلام علیکم یا انیس النفوس، السلام علیکم ایہا المدفون بارض طوس، السلام علیکم یا مغیث الشیعۃ والزوار فی یوم الجزا، السلام علیکم یا سلطان العرب والعجم، السلام علیکم یا ابا الحسن علی ابن موسیٰ رضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا عین الحیات و سفینۃ النجات، السلام علیکم یا شجر طوبیٰ و سدرۃ المنتہیٰ، السلام علیکم یا مولانا صاحب العصر والزمان، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا مظہر الایمان، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا امام الانس والجان، السلام علیکم یا امام زماننا، ھذا عجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک و ظہورک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.